پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ نوح، پیدائش 6 تا 7 باب۔ نوح نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا خدا نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ وہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ وہ مجھے بہت اداس کر دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے بڑا تقدیر بنانے والا بنتا رہتا ہے۔ خدا نے شرطیہ اس کو کہا ہے کہ بارش ہوگی۔ خدا نے واقعی اسے یہ بتایا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں زمین پر رہنے والے ہر شخص کو ہلاک کر دوں گا۔ ان کے خیالوں اور کاموں میں ہر روز گناہ کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نوح صرف ایک ہی آدمی تھا جس نے خدا کو دیکھا۔ اس کے لیے اسے بہت ساری ہمت کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے آپ کو غلط راستے پر چل کر گناہ نہیں کرنے دیا۔ وہ مضبوط رہا اور خدا نے اسے جو بھی کرنے کو کہا اس نے کیا۔ خدا اس سے خوش تھا۔ نوح، لکڑی سے ایک کشتی بنا، میں ایک بڑا سیلاب بھیجنے والا ہوں۔ ہر چیز جو کچھ موجود ہے وہ ڈوب جائے گی، لیکن میں تجھے، تیری بیوی اور تیرے بیٹوں اور ان کی بیویوں کو بچا لوں گا۔ نوح نے وہی کیا جو خدا نے اس سے کرنے کو کہا۔ اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر خدا کی ہدایت کے مطابق کشتی بنائی، تقریباً 500 فٹ لمبی، 72 فٹ چوڑی اور 40 فٹ اونچی۔ چھت کی چادریں بنا دی گئیں اور کمروں کو 3 منزلوں میں تقسیم کیا گیا۔ کشتی کا ایک دروازہ تھا اور چھت میں ایک کھڑکی تھی۔ اس کو اندر اور باہر سے رال کے ساتھ بند کیا گیا تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے پڑوسیوں نے ان کا کتنا مذاق اڑایا ہوگا؟ نوح کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پانی کہاں سے آئے گا جس پر کشتی تیر سکے؟ میں نے تو کبھی بارش دیکھی بھی نہیں ہے۔ نوح، تم جو کام کر رہے ہو اسے روک دو اور زندگی کا مزہ لو۔ لیکن نوح نہ رکا۔ وہ وہی کرتا گیا جو خدا اسے کرنے کو کہتا گیا۔ بہت سالوں کی محنت کے بعد کشتی مکمل ہو گئی۔ نوح، اپنے گھرانے کو لے کر کشتی میں سوار ہو جا۔ اپنے ساتھ تمام جانوروں میں سے 2 لے لے اور سب کے لیے کھانا بھی لے۔ صرف ایک اور ہفتہ اور پھر میں اس کے بعد لگاتار بارش بھیجوں گا، 40 دن اور 40 راتوں تک۔ نوح نے بارش نہ دیکھی، لیکن اس نے وہ جاری رکھا جو خدا نے اسے کرنے کو کہا۔ وہ اپنے گھرانے کے ساتھ کشتی پر سوار ہو گیا۔ جانور آئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جانتے ہیں کہ خطرہ آ رہا ہے۔ وہ سب ایک ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ خدا نے نوح کے بعد خود ہی دروازہ بند کر دیا۔ اس نے ان کو بچا لیا جنہوں نے اس پر بھروسہ کیا اور اس کی بات سنی، اور باقی لوگ، انہوں نے خدا پر یقین نہ کیا۔ بارش کا پہلا قطرہ گرا اور پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ خدا نے وہی کیا کہ جو اس نے کہا تھا کہ میں کروں گا۔ میں آپ کو اگلی کہانی میں بتاؤں گی کہ پھر کیا ہوا۔ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com DILCHASP KAHANI @gmail.com۔